اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد علیہ الصلاۃ والسلام۔ سلسلہ گفتگو فقہی مسائل پہ جاری و ساری تھا اور ہم اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین اور سامعین کو ہر روز ایک نیا فقہی مسئلہ بتا رہے تھے اور سکھلا رہے تھے۔ آج ہم اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کو یہ بتاتے ہیں کہ عدالت کا مطلب کیا ہوتا ہے، عدالت کسے کہتے ہیں۔ جب ہم فقہا کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں عدالت کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے۔ جب اہل علم کی خدمت میں جاتے ہیں، ان کی محفل اٹینڈ کرتے ہیں تو وہاں بھی عدالت کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے۔ پیش نماز کے پیچھے جب نماز پڑھی جاتی ہے تو وہاں بھی عدالت کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ آخر یہ عدالت ہے کیا، کسے کہتے ہیں عدالت؟ تو ناظرین محترم، سامعین گرامی، عدالت وہ مانوی اندرونی کیفیت ہوتی ہے کہ جس کیفیت کے ذریعے سے انسان تقوی کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہو جاتا ہے، تقوی کی اس بلندی پہ پہنچ جاتا ہے کہ جس کے بعد انسان مکمل واجبات کا پابند ہو جاتا ہے اور مکمل محرمات جو ہیں انہیں ترک کر دیتا ہے، انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی محرمات کو چھوڑنا اور واجبات کا عادی ہو جانا، واجبات کا پابند ہو جانا، تقوی کے ساتھ اندرونی اس پروردگار کے خوف اور پروردگار کی محبت کے ساتھ گناہوں سے دوری، واجبات کی انجام دہی، اس کا نام ہے عدالت۔ اور شیعہ مذہب کے اندر عدالت کی بڑی اہمیت ہے، بڑی حیثیت ہے۔ ہم تو اگر عدالت نہ ہو تو اپنی مسجد کے پیش نماز کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ تو سوچئے کہ اگر مسجد کا پیش امام اس میں عدالت کی اتنی اہمیت ہو تو جو پوری کائنات کا امام ہوگا، جس کی امامت کے سائے میں ہم نے دنیا اور آخرت کو عبور کرنا ہے، اس امام کی عدالت کتنی ہوگی، اس امام کی عدالت کیسی ہوگی۔ پروردگار ہمیں اس نقطے پر بھی غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ